اچھا جی، ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ پیناما پیپرز کا معاملہ ایک بار پھر عدالت میں سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے۔ اب اس کی کیا اہمیت ہے، کیا ضرورت ہے؟ شعیب صاحب، اب کچھ اس میں سے نکل سکتا ہے؟ اس کو سماعت کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ دیکھیں نا، اب تو جو ایشو ہے جماعت اسلامی کی طرف سے جو پٹیشن ہے وہ یہ ہے کہ جی جو باقی نام تھے ان کی آپ نے کیوں نہیں انویسٹیگیشن کی؟ اگر کوئی باقی تھے، فرض کرو پارلیمنٹیرینز تھے، نہیں تھے، پبلک آفس ہولڈر تھے، یا کسی کا کوئی انٹرسٹ تھا، کوئی چوری کا پیسہ تو وہاں نہیں گیا، اس کے بارے میں انفارمیشن ایٹ لیسٹ کوئی نہ کوئی پروسیس تو ہونا چاہیے تھا، کوئی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تھی۔ اگر ایک بندے کو آپ نے کیا ہے یا ایک فیملی کو کیا ہے، باقی لوگوں کا بھی آپ کریں۔ تو اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کورٹ کیا پروسیجر اڈاپٹ کرتی ہے، کیا وہ ڈائریکٹ کر دیتی ہے ٹو دی نیب۔ ویسے تو تمام ادارے پابند تھے کہ اگر کوئی پبلک آفس ہولڈر ہے اور کسی نے ٹیکس چھپایا ہے، کسی نے پیسے چھپائے ہیں، کسی نے پراپرٹی چھپائی ہے، یا کسی نے کوئی بھی پبلک آفس ہولڈر ہے، اس کی حد تک ایک انکوائری پراپرلی ہو جانی چاہیے تھی، لیکن اب نہیں ہوا۔ اور یہ پٹیشن بھی اس زمانے کی ہے، اب کی نہیں ہے، لیکن سپریم کورٹ نے اب لگا دی ہے۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، میرا تو خیال ہے کہ کورٹ کو یہی اڈاپٹ کرنا چاہیے پروسیجر کی، ٹھیک ہے جی نیب میں کو بھیج دیں، ان کو کہیں یا ایف آئی اے کو بھیج دیں کہ اگر کوئی بھی قانون کے مطابق کوئی بھی پروسیڈنگس ہیں، کسی نے انلیگلٹی کی ہے، کسی نے غلط کام کیا ہے، قانون کی وائلیشن کی ہے، تو ان کے خلاف انکوائری کر کے پروسیڈ کریں ان اکارڈنس ود لا۔ اور اگر کسی نے ٹیکس ایون کیا ہے، ٹیکس چوری کیا ہے، فرض کرو ادھر سے پیسے لے کر گیا ہوا ہے، تو وہ میٹر ایف بی آر کو چلا جائے گا، وہ دیکھیں گے کہ کس حد تک کس نے ٹیکس ایون کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ میرا خیال ہے یہی ایک طریقہ کار ہو سکتا ہے، بجائے اس بات کے کہ وہ سارا پروسیجر یہاں اڈاپٹ ہو، جی آئی ٹی بنے اور پھر ایک ایک بندے کو دیکھا جائے۔ لیکن انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اگر کوئی بندہ ہوسویور میں بھی، خواہ وہ بڑا آدمی ہو، خواہ وہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ ہو، خاص سول بیوروکریسی کا بندہ ہو، جو بھی ہو، کسی نے اگر کوئی غلط کام کیا ہے تو اس کو قانون کے مطابق پروسیڈ کرنا چاہیے۔ جہانگیر صاحب، ڈو یو اگری ود دیٹ؟ ایک تو چیز یہ ہے کہ ٹائمنگ بڑی میٹر کرتی ہے چیزوں کی۔ اس وقت ظاہر پٹیشن جس طرح سے شعیب صاحب نے کہا ایک عرصے سے پڑی تھی لیکن ابھی لگائی گئی، میرے خیال میں تو یہ ویسے ایکسرسائز ان فیوٹائل ہے، اس پہ کوئی فائدہ نہیں ہے پناما کو بھی فکس کرنا۔ جس بندے پہ سب سے زیادہ فوکس کیا وہاں سے پناما سے کامہ نکالا ہے، تو پناما سے نکلنا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس وقت ہی فیصلہ ہوا تو زیادہ بہتر ہوتا، جس کے خلاف انہوں نے بہت کچھ شور مچایا پوری دنیا کے اندر، تو انہوں نے آخر پناما کا انویسٹیگیشن کرتے کرتے کامہ نکال لیا، جی آپ نے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی ہے۔ تو میرے خیال میں اس کی یہ جو بینچ لگے تو اس میں کوئی نظر ثانی کریں کہ یہ ہم سے غلطی ہو گئی تھی ادھر یہ والا کام کرتے کرتے۔ باقی پناما میں دیکھیں نا، نکلنا کچھ نہیں۔ آپ دنیا کے دیکھیں مسائل کدھر چلے گئے ہیں، پاکستان کے اندر کتنے مسائل ہیں، ڈیموکریسی کا دیکھ لیں، کانسٹیٹیوشن، اور اس وقت کتنے ایشوز ہیں، بہت زیادہ ایشو ہیں۔ تو اب ایک نیا پنڈورا باز کھول کے تو بجائے اس کے کہ وہ آگے کی طرف چلیں، کوئی ملک کی اکانومی ٹھیک ہو، ملک کے اندر کوئی جو مسائل ہیں، آئینی بحران ہے، کوئی الیکشن آگے آ رہے ہیں، ان کو ٹھیک کرنے کے بجائے آپ سپریم کورٹ کا ٹائم میرے خیال میں پناما میں ویسٹ کرنا چاہیے۔ کیونکہ آپ دیکھیں نا، جتنا پہلے فوکس ہوا ہے پناما کا، اس سے اندر کچھ نکل نہیں سکا، اس کے انہوں نے اقامت ڈھونڈ کے لے آئے ہیں، تو پناما سے نکلنا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جن لوگوں نے سب دنیا کو پتا ہے، پاکستان کے اندر احتساب کریں نا، شروع کریں F6 سے کہ کس کس کے پاس 2-3 ارب کے گھر ہیں، کتنے کتنے بل دیتے ہیں۔ کچھ اکاؤنٹیبلٹی کرنی اس ملک کے اندر بہت مشکل ہے، جو کرتا بھی ہے تو سم ٹائم وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن اور وچ ہنٹنگ کے لیے ہوتی ہے، بعد میں اس کو ٹھپ دیا۔ آپ پوری ہسٹری دیکھیں پاکستان کے اندر، ایبڈو آیا، پروڈا آیا، پھر اس کے بعد احتساب ایکٹ آیا، نیب آیا، ہر وقت جو ایک گورنمنٹ جو ہے دوسرے کو پولیٹیکل وچ ہنٹنگ کے لیے استعمال کرتی ہے۔ جب اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی میرٹ پہ نہیں ہوگی نا، تب تک ہم آگے جو ہے کرپشن کے سے اس کو نہ ختم ہو سکتی ہے، انہیں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو جتنی پولیٹیکل پارٹی کا ڈائلاگ ہو کہ جی جو اکاؤنٹیبلٹی ہے، جو کرپشن کے اگینسٹ کوئی کیسز ہیں، وہ میرٹ پہ بنے چاہیے۔ اس طرح دیکھیں نا، آپ ایک بندے کے خلاف اگر ایک ایسا جھوٹا کیس بناتے ہیں نا، تو اس میں جو ایکچوئل کرپشن بندہ کرتا ہے وہ بھی اس میں بچ جاتا ہے، تو اس پہ ایک اسٹگمیٹائز ہو جاتا ہے بندہ کہ جی اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ جتنی آپ 2018 کے اندر جتنی کرپشن کے ابھی آپ دیکھیں شو سے اٹھ گئے ہیں خان عباسی صاحب، بالکل پھر انہوں نے کہا تھا مجھے 90 ڈیز کا ریمانڈ دے، اور میں چاہتا ہی نہیں ہوں کہ میرا ریمانڈ کم ہو، کچھ نکلا ہے وہاں سے، اندر ڈالا کتنے بندوں کو، پولیٹیکل لیڈروں کو، تو پولیٹیکل لیڈر جتنے بھی، حالانکہ وہ معاملہ کرپشن کا تھا بھی نہیں۔ ٹھیک ہے شعیب صاحب، اب ذرا یہ فرمائیے گا کہ اب تھوڑا سا اس سے ہٹ کے عدالتی اصلاحات بل کا معاملے میں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بریک تھرو ہو سکتا ہے؟ کیونکہ حکومت نے نظر ثانی کی بات کی ہے جس پر چیف جسٹس نے خیر مقدم کیا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کیا پاسبل ہے اس وقت؟ دیکھیں، پہلا جو انہوں نے ایکٹ بنایا تھا جس کی امپلیمنٹیشن کورٹ نے روک دی تھی، اب اس کے ساتھ اب جو نیا ایکٹ بنایا ہے تقریباً اس میں جو ان کا پرپز تھا وہ اس میں حل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس میں پہلے میں تھا کہ رائٹ آف اپیل تھی، اس کے اندر بھی چینج آف کونسل کا تھا، اس کو بھی ریٹروسپیکٹیو اپلائی کر دیا تھا، یعنی بیک ڈیٹڈ اس کی اپلیکیبلٹی تھی۔ اور اس لاء میں تو جو مین چیز ہے
وہ ریویو کی پاور دے دی گئی ہے، ریویو لارجر بینچ سنے گا اور ریویو کا سٹیٹس وہی ہوگا جو اپیل کا سٹیٹس ہے، اور چینج آف کونسل بھی اس میں دے دی گئی اور بیک ڈیٹڈ اس کا بھی اطلاق کر دیا جائے گا۔ مینلی تو مقصد یہ ہے کہ دو شخصیات جو ہیں ان کو بینیفٹ کرنا ہے، جو اصل جو بظاہر نظر آتا ہے، اور فیوچر کے لیے تو جو ہوگا سو ہوگا۔ اور دو تین چیزیں، ترین صاحب اور نواز شریف صاحب کو، اس کو 60 ڈیز کا ٹائم دے دیا گیا ہے کہ وہ ریویو فائل کر سکتے ہیں، اور جس نے فیصلہ کیا ہوتا ہے جتنے جج صاحبان نے اسے لارجر بینچ سنے گا۔ لیکن اس کے اندر ایک بینیفٹ ان کو اور بھی مل گیا، وہ اگر یہ لا رہتا ہے جو سیکنڈ لا جس کو ابھی تک سسپینڈ نہیں ہوا اور نہ ہی کسی نے اس کو چیلنج کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر جو 1 مارچ کا فیصلہ تھا یا 4/4 کا فیصلہ تھا جو سپریم کورٹ نے دیا تھا، اس کے خلاف گورنمنٹ نے ریویو نہیں کیا تھا، اور جو ریویو کیا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وہ تقریباً فائنل سٹیج میں تھا، اس دوران یہ لا آ گیا۔ اس لا کے آنے کے بعد وہ بھی اب پینڈنگ ہو گیا، اب لارجر بینچ سنے گا، اور وہ لارجر بینچ پھر فیصلہ کرے گا کہ کیا وہ ریویو الیکشن کمیشن کی ایکسیپٹیبل ہے، مینٹینیبل ہے یا نہیں ہے، اور اس کا سٹیٹس بھی اپیل کی صورت ہو گئی ہے، یعنی ریویو نہیں رہا، اپیل کی صورت ہو گئی ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ اس کا ان کو بینیفٹ ملے گا، دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ اب 4/4 کے فیصلے کے خلاف یا 1 مارچ کے فیصلے کے خلاف بھی ان کے پاس 60 ڈیز گورنمنٹ کے پاس آ گئے ہیں، یہ چاہیں تو اس دوران ریویو فائل کر سکتے ہیں، تو جو ان کے اوپر تلوار لٹک رہی ہے کنٹمپٹ کی، اس سے بھی بچت ہو سکتی ہے، اس سے بچ سکتے ہیں۔ جہانگیر جدون صاحب یہ ذرا فرمائیے گا، ایک تو یہ ہے کہ ایک تو ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ، دوسرا ہے سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈر ایکٹ، یہ دونوں آپ کی نظر میں ملتے جلتے ہیں، ان کو ایک ساتھ دیکھا جائے گا؟ اس پہ بات ہوئی ہے تو اس میں تھوڑا سا اوور لیپنگ آ گئی ہے، جس طرح ان کا اپیل اور ریویو، ریویو کا سکوپ انلارج کر کے اکویولنٹ ٹو اپیل کر دیا ہے، تو اب اس میں تھوڑا سا ہو سکتا ہے گورنمنٹ بھی اس پہ سوچے کہ کیونکہ جب اوور لیپنگ ہو جاتی ہے تو ایک ہی لا جو ہے فیلڈ میں رہ سکتا ہے، دونوں نہیں رہ سکتے۔ ایک تو سپریم کورٹ نے ظاہر اس کو ایل نے بینس کیا ہوا کہ وہ آگے پروسیڈ ہی نہیں ہوا، تو دوسرا لا جو ہے اس میں میرے خیال میں سپریم کورٹ نے کوئی ایسی شو نہیں کیا کہ یہ اگینسٹ فنڈامنٹل رائٹ ہے یا جوڈیشری کے انڈیپینڈنس کے اگینسٹ ہے، اور اس میں یہ دیکھیں اب انہوں نے کہا ہے کہ 2 آدمی یا اس پہ ہم سے مشاورت نہیں کی گئی، اس میں دیکھیں اب یہ 2 آدمیوں کے لیے لا نہیں ہے، یہ پرسن اسپیسیفک نہیں ہے، اس میں سپریم کورٹ بھی آگے اس میں جو بھی بندہ 184(3) کی کیونکہ پہلے کوئی اگر ڈائریکٹلی کیس لینڈ کرتا ہے سپریم کورٹ کے اندر تو اس میں کوئی نہ اپیل تھی نہ کوئی پراپر اس طرح ریویو تھا، پہلے جو ریویو کا سسٹم تھا وہ بہت لمیٹڈ تھا، تو ابھی بندے کو پھر اس کو تھوڑا سا اپرچونٹی مل گئی ہے ایکویولنٹ ٹو دی اپیل، تو وہ کیس جو ہے وہ زیادہ اچھے طریقے سے دیکھا جا سکتا ہے کہ اس کے اندر کوئی کمی نہیں رہی۔